الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبكم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ رات کے وقت نوافل پڑھنے کے لیے نرم و گداز بستروں کی رات کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور ذکر و عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ اس آیت کی مفہوم میں رات میں عبادت کرنا اور تہجد پڑھنا سب داخل ہیں۔ اس مناسبت سے یہاں تہجد کی نماز ادا کرنے کے فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں گے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات میں نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو اپنے خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے؟ چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے اور وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی جگہ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کا ایک وصف یہ ہے کہ ہم نے انہیں جو مال عطا کیا ہے اس میں سے وہ نیکی اور بھلائی کے مقاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنا زائد مال راہ خدا میں خرچ کیا تو اس کے لیے 700 گنا اجر ہے، اور جس نے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا یا کسی مریض کی عیادت کی یا اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دیا تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں آدمی کے تصور سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نیک اعمال کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، کسی جان کو اس چیز کا تفصیلی علم نہیں۔ اس آیت کی مناسبت سے یہاں جنت کی نعمتوں سے متعلق احادیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے دریافت کیا، اے میرے رب عز و جل، سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا داخل ہو جا، وہ کہے گا میں کیسے داخل ہوں، حالانکہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ چکے اور انہوں نے جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔ اس سے کہا جائے گا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تجھے اتنا دیا جائے جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ عرض کرے گا، میرے رب عز و جل، ہاں مجھے یہ پسند ہے۔ اس سے کہا جائے گا تجھے اتنا دیا گیا اور اس سے 3 گنا زائد بھی ملے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے رب میں راضی ہوں۔ اس سے کہا جائے گا تجھے یہ سب کچھ اور اس سے 10 گنا مزید دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل میں راضی ہوں۔ اس سے پھر کہا جائے گا اس کے علاوہ تجھے وہ کچھ بھی ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جنت میں
ہر ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔